السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے قاف اور کاف کا مخرج، یعنی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6، جس کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ قاف کو کیا کہتے ہیں اور کاف کو کیا کہتے ہیں اور یہ کہاں سے نکلتے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو آج ہمارا سبق ہے وہ ہے مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے؟ مخرج نمبر 5 جو کہ قاف کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لہات اب کسے کہتے ہیں؟ لہات کہتے ہیں جو گلے کے اندر چھوٹا سا ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا رہتا ہے، اس کو لہات کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو کوا بھی کہتے ہیں، اس کے نام ہم آگے جان لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب لہات یعنی کوے کے متصل یعنی جو ساتھ ملی ہوئی زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے ساتھ ٹکر کھاوے گی، لگے گی، تو وہاں سے قاف ادا ہوگا۔ اب اس کی مثال کیسے ہے؟ یہاں پر آپ سمجھیں، جیسے زبان کی جڑ آپ یہاں سے اوپر لگائیں، جیسے قاف، زبان کی جڑ آخر میں آپ اس کو تالو کے ساتھ، جو آخر میں گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سا لٹکا ہوا ہے، اس کے ساتھ لگائیں، جیسے قاف، تو ایک قاف یہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس قاف کو علصمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نقطوں والا قاف ہے، ٹھیک ہے، کینچی والا قاف۔ اب یہاں پر ایک آپ بات نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ جڑ اور تالو، زبان کی جڑ اور تالو اوپر والا جو ہے، اس سے جب زبان لگے گی تو وہاں سے پھر قاف ادا ہوگا، قاف، اور یہ قاف موٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جیسے مثال کے طور پر شققنا، قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قل هو اللہ، قل۔ تو یہ جو قاف ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، جب زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گی تو وہاں سے قاف ادا ہوگا۔ اس قاف کو علصمی کہتے ہیں اور یہ نقطوں والا قاف ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو مخرج نمبر 5 سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب مخرج نمبر جو 6 ہے وہ کاف کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کاف کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ نکلتا ہے قاف کے مخرج کے قریب ہی، یعنی جہاں سے قاف نکلتا ہے، جس کا مخرج ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مخرج کے قریب ہی ذرا منہ کی جانب زبان کو لے آئیں گے اور کیا کریں گے؟ ذرا نیچے ہٹ کر اس سے کیا ہے؟ کاف ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس کی تعریف کیا ہے؟ منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر اس سے کیا ہے؟ کاف ادا ہوتا ہے، یعنی قاف کے مخرج کے قریب ہی ذرا منہ کی جانب نیچے ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے، اور اس کاف کو عقدی کہتے ہیں اور یہ نقطے کے بغیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مخرج سمجھ آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر بشرککم، کلا، قل، ٹھیک ہے۔ قاف پیچھے سے ادا ہوگا، زبان کی جڑ، اس کے مقابل اوپر کا تالو، اور جو کاف ہے یہ تھوڑا سا آگے منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر جب زبان کو ہم لگائیں گے اس کی جڑ کو تو وہاں سے کاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6 کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، جو قاف اور کاف کا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ لہات، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ قاف کو تو علصمی کہتے ہیں، کاف کو عقدی کہتے ہیں، لیکن اب ان دونوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں حرفوں کو لہاتیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لہاتیہ۔ اب لہاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی لہات کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ لہات یعنی کوے کے متصل زبان، اوپر آپ نے لہات کا نام لیا، تو لہات کسے کہتے ہیں؟ تو لہات کہتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے جو گلے کے آخر میں لٹکا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے تو موٹا ہوتا ہے لیکن نیچے سے کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لہات کہتے ہیں۔ عربی میں صغیر لسان بھی کہتے ہیں، یعنی چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں، کیونکہ گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اب اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کوا کہتے ہیں، جو آخر میں گلے میں لٹکا ہوتا ہے۔ اسی طرح فارسی کے اندر ملازہ یا کسرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فارسی کے اندر۔ اور اسی طرح ہمارے
ہماری سرائکی میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں سنگڑی، جو سنگڑی ہوتی ہے نا چھوٹی سی تو لٹکی ہوتی ہے، اس کو ہم سرائکی میں کیا کہتے ہیں؟ سنگڑی کہتے ہیں کہ یہ سنگڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سرائکی میں ساڑے سرائکی میں جاتے ہیں سنگڑی، ٹھیک ہے؟ تو ہماری سرائکی میں اس کو سنگڑی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے متصل سے ہی قاف ادا ہوتا ہے اور کاف ادا ہوتا ہے۔ جب زبان اوپر کی طرف اٹھے گی قاف ادا ہوگا، تھوڑا سا آگے منہ کی جانب کاف ادا ہوگا، تو یہ ان دونوں کے مخرج ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔